اور اس کی بخشی ہوئی توفیق سے ہم نے قرآن حکیم کے 10 پارے مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا پڑھنا اور سننا اسے ہمارے لیے، ہمارے والدین اور ساری امت محبوب کے لیے مغفرت و بخشش اور ہدایت کا ذریعہ فرمائے، اور جیسے اس کریم نے اپنے کرم سے ہمیں 10 پاروں کی تکمیل کی سعادت عطا فرمائی، اپنی پاک مقدس و لا ریب کلام کی اختتام حسن اور اسے مکمل پڑھنے اور سننے کی توفیق بھی ارزانی فرمائے۔ رات آغاز تلاوت سورہ انفال سے ہوا۔ یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے، اس میں 75 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ گزشتہ دونوں صورتیں سورہ انعام اور اعراف، ان کے بارے میں عرض کی تھی کہ سورۃ الانعام میں اتمام حجت کر دیا گیا، دلیل پوری کر دی گئی، اور اعراف یہ انذار، ایک تنبیہ اور وارننگ تھی۔ اس کے بعد اب سورہ انفال میں پھر مشرکین اور کفار کو بتا دیا گیا کہ اب بات پوری ہو چکی، اب اللہ رب العالمین کی طرف سے دنیا میں جو سزا تمہارے لیے مقدر کر دی گئی وہ تمہیں مل کے رہے گی۔ غزوہ بدر کا ذکر سورہ انفال میں تفصیل سے ہوا۔ اس غزوے میں مشرکین اور کفار مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود ذلیل و رسوا، ناکام و نامراد ہوئے۔ 70 بڑے بڑے ان کے چوٹی کے سردار وہ تہہ تیغ ہوئے، قتل کیے گئے، واصل نار ہوئے، اور 70 کے قریب مسلمان انہیں گرفتار کر کے گھسیٹ کر مدینے میں لے کے آئے۔ یہ ان ساری جو ہے اسی تسلسل میں فرمایا گیا کہ جب تم نے حجت سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا، تنبیہ بھی تمہارے کام نہیں آئی، تو پھر اب تمہارا انجام یہ۔ انفال عربی زبان میں نفل کی جمع ہے، اور نفل جو چیز مطلوب سے زائد ہوتی ہے، مقصود کے علاوہ جو چیز ہوتی ہے اسے عربی میں نفل کہہ دیا جاتا ہے۔ یہاں مال غنیمت کے احکام اس صورت کے آغاز میں بیان ہوئے، اور مال غنیمت کو انفال کہہ کے بتا دیا کہ جہاد سے مسلمان کا مقصود مال و دولت نہیں ہوا کرتا، نہ سلطنت و حکومت ہوا کرتا ہے۔ مسلمان کا مقصود محض اور محض اللہ کی رضا ہوا کرتا ہے۔ مال غنیمت جو اللہ عطا فرماتا ہے یہ مقصود سے زائد ہوا کرتا ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اسلام سے قبل عربوں میں جنگ کے بارے میں جیسے ان کی عام روزمرہ زندگی میں کوئی اصول، قاعدہ، ضابطہ نہیں تھا، جنگ اور جنگ میں جو مال حاصل ہوتا اس کے بارے میں بھی کوئی باقاعدہ اصول نہیں تھا۔ میدان جنگ میں سے جو جس کے ہاتھ لگتا وہی اس کا مالک قرار دیا جاتا، اور باقی منہ دیکھتے رہ جاتے۔ جنگ بدر میں بھی جب مسلمانوں کو اللہ نے بہت سارا مال غنیمت عطا فرمایا، صرف 313 نے 1000 سے زائد کے لشکر پر فتح حاصل کی، تو وہ سب کے سب مال غنیمت اکٹھا کرنے میں یکساں نہیں تھے۔ کچھ صحابہ جنگ ختم ہوتے ہی مال غنیمت کی تقسیم میں لگ گئے، کچھ جو ہے وہ مشرکین کے تعاقب میں دور تک چلے گئے، وہ مال غنیمت جمع نہ کر سکے، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر موجود رہے، اور انہوں نے آخری لمحے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور اور علیحدہ ہونا قبول نہیں کی۔ جب مال غنیمت کی تقسیم کا معاملہ آیا تو اختلاف رائے پیدا ہوا کہ اب اس کی تقسیم کیسے کی جائے گی۔ بارگاہ نبوی تک سوال کی صورت میں معاملہ پہنچا، یسألونک عن الانفال، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ مال غنیمت کیسے تقسیم ہوں گے۔ قل الانفال للہ والرسول، فرمایا اعلان کر دیجئے کہ مال غنیمت بھلے کسی نے اکٹھا کیا ہو، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ملکیت ہے۔ یہاں اجمالاً فرما دیا، اور پھر آگے جہاں 10ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، 10واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، وہاں پر اسی سورہ مبارکہ کے اندر آیہ نمبر 41 میں اس اجمال کی تفصیل بتا دی گئی۔
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جو بھی تمہیں مال غنیمت ملے فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، پانچواں حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور پھر جو قریبی رشتہ دار ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو یتیم ہیں، جو مسکین ہیں، جو مسافر ہیں، فرمایا ان سب کے اندر یہ مال غنیمت تقسیم کیا جائے۔ اس تقسیم کے بارے میں حکم دینے کے بعد پھر بڑا اہم حکم ارشاد فرمایا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ جملہ اس ساری سورہ مبارکہ کا خلاصہ ہے۔ سورہ انفال کا خلاصہ ان دو باتوں میں ارشاد فرما دیا، فَاتَّقُوا اللَّهَ، فرمایا اللہ سے ڈرو، دلوں میں رب کا تقوی رکھا کرو، اور تقوی وہ دل ہی میں ہوا کرتا ہے کہ اللہ کے محبوب نے خود اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہا ہونا، فرمایا تقوی یہاں ہوا کرتا ہے۔ سورہ انفال میں فرمایا جب دلوں میں تقوی ہو تو پھر چھوٹی موٹی باتوں پہ اختلاف رائے نہیں ہوا کرتا۔ اگر اللہ رب العالمین کا خوف دلوں میں موجود ہو تو انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھا نہیں کرتا۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، فرمایا دلوں میں خوف خدا پیدا کر لو، اللہ تمہارے باہمی معاملات کو سدھار دے گا۔ باہمی معاملات بند گلی میں تبھی پہنچتے ہیں جب دل خدا کے خوف سے خالی ہو جاتے ہیں، وہ ایک خاندان کے باہمی معاملات ہوں یا ایک ملک کے باہمی معاملات۔ آج بڑی بدقسمتی اور دکھ اور کرب والی صورتحال وطن عزیز میں ہے۔ سورہ انفال کی احکام اور آیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج اندازہ لگائیے کہ اللہ کا کلام کتنا سچا ہے۔ کیوں آج کائنات پکار پکار کے کہتی ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام۔ دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، غزوہ بدر ہے، پہلا غزوہ ہے، شاندار اللہ فتح عطا فرماتا ہے، باہمی معاملات میں کچھ تھوڑی سی جو ہے وہ چپقلش والی اور ایک دوسرے سے جو ہے وہ اظہار رائے میں اور رائے کے اندر اختلاف کی صورت پیدا ہو رہی، اصلاح کر دی۔ فرمایا اصلحوا ذات بینکم، دلوں میں تقوی رکھو، باہمی معاملات کو درست رکھو، اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ پھر آیہ نمبر 2 سے بتایا کہ مومن ہوتا کون ہے۔ ان صفات کو اگر پیش نظر رکھا جائے اور اسے اللہ پاک نے بنیاد بنایا ہے، بدر کی فتح کنہیں نصیب ہوگی، اللہ کے غیبی لشکر کن کی تائید کو اترا کرتے ہیں، آسمانوں سے نظر نہ آنے والے فرشتے کن لشکروں کو اپنے پروں کی حمایت عطا کرتے ہیں، یہاں ابتدا میں عرض کر دیا، ارشاد فرما دیا گیا، بتایا انما المؤمنون، مومن ہیں کون؟ فرمایا دراصل مومن تو وہی ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ خشیت یہ مومن کا بنیادی وصف ہے۔ اور دوسرا فرمایا جب اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جائیں ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور وعلی ربہم یتوکلون، ان کا توکل اور بھروسہ اپنے رب پہ ہوا کرتا ہے، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ خشیت تلاوت آیات سے ایمان میں اضافہ، اللہ کی یاد پر جو ہے وہ غیر مشروط توکل، نماز کا قیام اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ فرمایا جن میں یہ صفات ہوں گی اولئک هم المؤمنون حقا، یہ قرآن کی سند ہے، فرمایا وہی خوش نصیب سچے مومن ہیں، ان کے رب کی بارگاہ میں ان کے لیے درجات بھی ہیں، بخشش بھی ہے اور عزت والی روزی بھی ہے۔ غزوہ بدر کے احوال ذکر ہوئے، اللہ نے بارش برسا کر مومنوں کی مدد فرمائی۔ شب بدر ایک پرسکون اور اطمینان والی نیند اللہ نے عطا فرمائی، فرمایا یہ میری مدد ہے۔ 1000 فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میدان بدر میں بھیجے، دشمن کے دلوں پر رعب طاری کر دیا اور فرمایا یہ سارے کے سارے انعامات اللہ نے تمہیں تمہارے ایمان کی وجہ سے عطا فرمائے۔ حکم دیا گیا آیہ نمبر 15 کے اندر کہ جب کفار سے مقابلہ ہو، میدان جنگ میں آمنا سامنا ہو تو پھر پیٹھ پھیر کے مت بھاگو، پھر بھاگنے والوں سے اللہ رب العالمین ہرگز محبت نہیں فرمایا کرتا۔ آیہ نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے میدان بدر کا ایک منظر اہل ایمان کو دکھایا اور انہیں دوبارہ سے یاد کرایا کہ جب تم اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر سے لڑ رہے تھے، تم ان سے جنگ نہیں کر رہے تھے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَ، فرمایا اللہ ان سے جنگ کر رہا تھا۔ اور محبوب جب آپ ان پر کنکر پھینک رہے تھے، وہ آپ نہیں پھینک رہے تھے بلکہ اللہ نے پھینکا تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں حضور میدان بدر میں تشریف لے گئے، زمین سے ایک مٹھی جو ہے وہ کنکر ریت کی آپ نے اٹھائی اور شاہت الوجوہ،
فرمایا یہ دشمنان خدا کے چہرے سیاہ ہو جائیں۔ یہ کہہ کر آپ نے ان کے اوپر پھینکی۔ اس 1000 کے لشکر میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جس کی آنکھوں میں وہ مٹی نہ پڑی۔ وہ اس مٹی سے حواس باختہ ہوئے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے انہیں اپنے تیر و تلوار کی نوک پہ لیا اور اللہ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ نے تمہیں عطا فرمایا۔ اسی سورہ مبارکہ میں بار بار یاد دہانی کرائی گئی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہی اہل ایمان کے لیے نوشتہ نجات، مجدہ نجات اور ان کے لیے تمام مشکلات سے نکلنے کی راہ ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے خیانت کرنے سے منع کیا گیا۔ مشرکین اور کفار کے کچھ اعمال کا ذکر یہاں ہوا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرمائی۔ فرمایا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود تھے تمہیں عذاب الہی سے ایک پناہ نصیب تھی۔ یہاں ذکر کیا کہ مشرکین اتنے دیدہ دلیر تھے۔ آیا نمبر 32 میں فرمایا کہ وہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ سچ ہے تو ہم پر آسمانوں سے پتھر برسا دیں، او ائتنا بعذاب علیم، یا وہ دردناک عذاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آئے گا، مولا وہ عذاب ہمیں دکھا دے۔ جب وہ اپنے منہ سے یہ عذاب مانگا کرتے، اللہ پاک نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب یہ اللہ کی شان ہی نہیں کہ رحمت للعالمین ان کے درمیان ہوں اور ان پر عذاب آ جائے۔ جب تک حضور مکہ میں رہے ہیں مشرکین عذاب سے محفوظ رہے۔ جب آپ ہجرت فرما چکے اب اعلان ہو گیا کہ اب تمہارا عذاب تم پر آیا چاہتا ہے، اور روز بدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عذاب کا مزہ انہیں چکھا دیا۔ 10ویں پارے کے آغاز میں آیا نمبر 41 سورہ انفال کی، یہاں سے 10ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ غنیمت کی تقسیم ذکر کی گئی۔ میدان جنگ میں ایک اور معجزہ اپنے محبوب کا جو اللہ نے اہل ایمان کو دکھایا کہ مشرکین مسلمانوں کو کم نظر آتے تھے اور مسلمان مشرکوں کو زیادہ نظر آتے تھے۔ فرمایا یہ بھی اللہ کی ایک غیبی مدد تھی جو تمہیں وہاں حاصل رہی۔ اسی سورہ مبارکہ میں ابتدا کے اندر مہاجرین اور انصار میں وراثت کا تعلق بھی مختصر عرصے کے لیے رکھا گیا۔ مہاجر اور انصاری وراثت میں بھی ایک دوسرے کے حقدار ہوا کرتے تھے۔ بعد ازاں اس حکم کو واپس لے لیا گیا اور آخر سورہ میں فرما دیا کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں وہی وراثت کے معاملے میں ایک دوسرے کے وارث اور حقدار بنیں گے۔ سورہ براءہ، اسے سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے، یہ اس سے اگلی سورہ مبارکہ ہے، یہ بھی مدنی ہے اور اس کا زمانہ نزول غزوہ تبوک جو 9 ہجری میں ہوا اس کا ذکر ہے سورہ مبارکہ میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے 9 ہجری میں اسلام کا پہلا جو حج ہے وہ ادا کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر حج تھے اور حضرت علی کو حضور نے سورہ براءت کی یہ ابتدائی آیات جو سن 9 ہجری میں نازل ہوئیں یہ دے کر بھیجا، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے 9 ہجری میں ادا کیے جانے والے حج کے موقع پر میدان منی میں ان آیات کو پڑھ کر مشرکین، کفار اور سب کے لیے اعلان کر دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ان تمام معاہدوں سے اعلان براءت ہے جن معاہدوں کی خلاف ورزی مشرکین اور کفار کر چکے ہیں۔ ہاں جنہوں نے خلاف ورزی نہیں کی ان کے ساتھ معاہدے باقی رہیں، اور اعلان کر دیا گیا کہ آئندہ سے کوئی مشرک، کوئی کافر وہ بیت اللہ کا حج نہیں کر سکے گا۔ یہ 2 اہم احکام اس سورہ مبارکہ میں موجود ہیں۔ ان میں اگرچہ غزوہ تبوک پہلے ہوا لیکن ترتیب میں اس کا ذکر آخر میں آیا ہے۔ 3 مخلص جانثار صحابہ جو کسی وجہ سے صرف سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے ان کی توبہ کا واقعہ اس سورہ کے آخر میں ذکر ہوا، اس لیے اسے سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے، اور مشرکین سے اظہار براءت کیا گیا اس لیے اسے سورہ براءہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کی سب سے واضح اور اہم وجہ یہی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت فرمائی، نہ لکھنے والے صحابہ کو لکھنے کا حکم دیا۔ اور یہ یاد رہے، ہم جانتے ہیں بعض ذہنوں میں شاید واضح نہ ہو کہ قرآن کی ساری صورتیں یک بارگی اکٹھی نازل نہیں ہوتی تھیں،
ایک صورت کی کچھ آیات ایک موقع پر نازل ہو جاتی، پھر دوسری صورت کی کچھ آیات نازل ہوتی، پھر پہلے والی صورت کی آیات اترتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے والوں کو، کاتبین وحی کو باقاعدہ حکم دیتے کہ یہ جو آیات آج نازل ہوئی ہیں انہیں فلاں صورت میں فلاں آیت سے پہلے لکھو یا فلاں آیت کے بعد میں لکھو۔ قرآن حکیم کی یہ ساری کی ساری ترتیب، آیتوں کی بھی اور سورتوں کی بھی، یہ اللہ کی وحی اور رب کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق یہ ترتیب دی گئی ہے۔ سورہ براءہ اور سورہ انفال کے مضامین آپس میں بے حد ملتے جلتے ہیں، اگرچہ ان دونوں کے نزول میں کچھ 6 سے 7 سال کا فاصلہ۔ سورہ انفال غزوہ بدر کے بعد نازل ہوتی ہے جو سن 2 ہجری میں ہوا، اور سورہ براءہ میں حج جو 9 ہجری کا حج ہے اور غزوہ تبوک کے واقعات بیان ہوئے جو 9 ہجری کے واقعات۔ 2 ہجری اور 9 ہجری میں کم و بیش 7 سال کا فرق ہے، لیکن ترتیب قرآن میں یہ دونوں صورتیں ملی ہوئی ہیں، اور ان کا ملنا یہ اللہ کے حکم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق تھا۔ اعلان کر دیا گیا کہ جو مشرک اللہ اور اللہ کے رسول سے کیے ہوئے وعدوں سے منحرف ہو چکے، خلاف ورزی کر چکے، اب اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے بھی اظہار برات اور اعلان جنگ کر دیا گیا۔ مشرکین اور کفار اس بات کا بھی پروپیگنڈا کرتے تھے کہ ہم بیت اللہ کے مجاور ہیں، ہم مسجد حرام کے محافظ اور خدمتگار ہیں، ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، یہ بہت بڑے اعزاز ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے۔ اس سورہ براءہ میں بتا دیا گیا کہ یہ تمام اعزازات اسی وقت بارگاہ الہی میں قبول ہوتے ہیں جب یہ ایمان کے ساتھ ادا کیے جائیں۔ جو مشرکین ہیں جن کے دل نور ایمان سے محروم ہیں، وہ مسجد حرام کی نہ تولیت کے نہ اس کی نگہبانی کے لائق ہیں، اور نہ ان کی یہ عبادات بارگاہ الہی میں قابل قبول ہوتی ہیں۔ اس صورت میں اعلان کر دیا گیا کہ صرف بدر میں ہی انہیں ذلیل نہیں کیا گیا، بلکہ اب ان سے مسجد حرام کی نگہبانی کا شرف بھی لے لیا گیا۔ اب مسجد حرام کی خدمت، مسجد حرام کی نگہبانی، حجاج کی خدمت، یہ وہی سر انجام دیں گے جن کے دل نور ایمان سے منور ہوں گے۔ اس سورہ مبارکہ میں اس بات کا اعلان کر دیا گیا اور اعلان فرما دیا کہ ایمان والو انما المشرکون نجس، مشرک جو ہیں وہ پلید ہیں۔ آج کے بعد یہ 9 ہجری میں ادا کیے جانے والے حج کے موقع پر فرمایا گیا کہ اس سال کے بعد مشرکین بیت اللہ کے اور مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں۔ اگلا جملہ بڑا قابل غور ہے، یہ آیہ نمبر 28 ہے سورہ توبہ کی۔ فرما مشرکین کو روکا جا رہا ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حج اسلام سے پہلے صرف عبادت ہی نہیں تھا، بلکہ اس زمانے میں یہ بین الاقوامی تجارت کا بھی ایک اہم سورس اور ذریعہ تھا۔ پوری دنیا کے تاجر حج کے موقع پر مکہ آتے اور اپنا مال بیچتے بھی اور وہاں سے خریدتے بھی تھے۔ مسلمانوں کو جب یہ اعلان کیا گیا کہ آئندہ سال سے مشرکین نہیں آئیں گے، تو بعض ذہنوں میں یہ خدشہ پیدا ہوا کہ اس سے معاشی مشکلات پیدا ہو جائیں گی، اس سے ہماری تجارت متاثر ہو جائے گی۔ فلاں تاجر جو بہت مال لے کے آتا تھا، مشرک ہے، وہ نہیں آئے گا تو پھر کون مال لائے گا؟ ہمارا مال خریدے گا کون؟ مال بکے گا نہیں تو ہمارے معاشی معاملات کیسے چلیں گے؟ یہ سارے سوالات آٹومیٹکلی ذہنوں میں آئے، اور اللہ جو علام الغیوب ہے، جو علیم بذات الصدور ہے، ہو سکتا ہے بعض زبانوں پر بھی یہ خدشات آئے، ان سب کا جو جواب ہے وہ اسی آیت کے اندر دے دیا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ مشرکوں کو روک دیا گیا تو معاشی معاملات خراب ہو جائیں گے، اگر فقر کا، تنگ دستی اور غربت کا تمہیں ڈر ہے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، فرمایا اپنے رب کے حکم پہ عمل کر کے تو دیکھو، اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے گا۔ اگر وہ چاہے گا تو مشرکوں کے نہ آنے کے باوجود بھی وہ تمہیں اتنا عطا فرمائے گا، وہ ایسے اسباب تمہیں بخشے گا کہ تم غنی ہو جاؤ گے۔ ان اللہ علیم حکیم، یہ معاشی مشکلات بتاتے کس کو ہو؟ اس اللہ کو جو علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ فرمایا مومن کا کام حکم الہی کی تعمیل ہوا کرتا ہے، جب اللہ کا واضح حکم سامنے آ جائے پھر مومن کا کام سر جھکا لینا ہوتا ہے، پھر چون و چرا کرنا، پھر بحث و تکرار میں پڑنا، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے، پھر مومن کا ایمان اپنے رب کی ذات پہ ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح سے اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے یہ بھی اعلان فرما دیا کہ مشرکین اور کفار، اب تک ان سے جو بھی تعلقات رہے ہوں، لیکن آج کے بعد اگر ایمان والوں نے مشرکین اور کفار سے محبت رکھی، بھلے وہ ان کے باپ ہوں،
ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کی بیویاں ہوں، ان کا قبیلہ ہوں، ان چیزوں سے اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے بڑھ کر محبت رکھی، یا اپنے وہ مال جنہیں بڑی محنت سے یہ کماتے ہیں، یا وہ تجارتیں جو بڑی محنت سے تم نے بنائی ہیں اور جنہیں تم نے کمال تک پہنچایا ہے اور جن کے نقصان کا تمہیں ڈر رہتا ہے، اور وہ اعلیٰ قسم کی رہائش گاہیں جو تم نے تیار کی ہیں، اگر یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسول، اگر ان کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے بھی بڑھ گئی، وجہاد فی سبیلی، اللہ کی راہ میں جہاد سے بھی ان کی محبت بڑھ گئی، فتربصوا، تو پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ پھر اللہ اپنا حکم، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں یہاں امر سے مراد عذاب ہی ہے، کہ جو فرد اور جو قوم اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد سے مادی نعمتوں اور آسائشوں کو زیادہ ترجیح دیتی ہے، پھر ان کے لیے سوائے عذاب الہی کے اور کوئی راہ نہیں بچتی۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فرمایا پھر اللہ نافرمانوں کو ہدایت عطا نہیں فرمایا کرتا ہے۔ سفر ہجرت کا ذکر بھی اسی سورہ مبارکہ میں کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو منافقین کے احوال تھے غزوہ تبوک کے موقع پر خصوصاً، یہ بڑا ہی اہم غزوہ تھا۔ جو قیصر روم تھا وہ اپنے لشکر کے ساتھ ملک عرب پر اور مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نکلنے کے لیے کہا۔ صحابہ کے مالی معاملات بھی بڑے مشکل اور سخت تھے، کھجوریں جو بہت بڑا ذریعہ آمدن تھا وہ ابھی پک کر تیار نہیں ہوئی تھی، نئی فصل مارکیٹ میں آئی نہیں تھی، اس وقت معاشی حالات تنگ تھے۔ حضور نے تمام صحابہ سے راہ خدا میں خرچ کرنے کا کہا۔ یہی وہ غزوہ تبوک ہے جس میں سیدنا ابو بکر نے سارا مال اللہ کے رسول کے قدموں پہ نچھاور کر دیا، سیدنا عمر نے آدھا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، سیدنا عثمان اور سیدنا طلحہ نے ہزارہا درہم و دینار لا کر رسول اللہ کے قدموں میں ڈھیر کر دیے۔ صحابہ یہ کر رہے ہیں اور منافقین اپنے مال بچا بچا کے بہانے کر رہے ہیں، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، میں تو دے ہی نہیں سکتا، میری مالی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ان کے بہانوں کو یہاں ذکر کیا، فرمایا یہ جو کنی کترا رہے ہیں اور خرچ کرنے سے بھی رک رہے ہیں اور غزوہ تبوک میں جانے سے بھی بہانے بنا رہے ہیں، فرمایا یہ صرف اور صرف انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، حضور مجھے فلاں عذر ہے اس لیے مجھے اجازت دے، میں نہیں جا سکتا، مجھے فلاں پریشانی ہے، مجھے فلاں بیماری ہے، فلاں بہانہ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بہانے وہ بناتے ہیں جو صحیح معنوں میں نہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پہ ان کا ایمان ہے۔ وارتابت قلوبہم، ان کے دل شک میں پڑ گئے۔ یہ شک کی بیماری یہ منافقت کی علامت ہوا کرتی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے کھلے حکم کو سننے کے باوجود، قرآن کی واضح آیت، رسول اللہ کا صریح فرمان سننے کے باوجود دل میں شک رہنا، دل میں شبہ رہنا اور ڈاؤٹ اور کنفیوژن، فرمائیے تو منافقین کی علامت ہے۔ وارتابت قلوبہم، ان کے دل شک کی بیماری میں مبتلا ہو چکے، فہم فی غیبہم یترددون، اپنے شک ہی کی وجہ سے وہ متردد ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ اس حکم کو مانیں یا اسے چھوڑیں کیسے کہ قرآن کا واضح اعلان ہے، رسول اللہ کا صریح فرمان ہے، مانیں کیسے، اندر کا روب ماننے نہیں دیتا۔ یہ منافقین کی سرگزشت ہے جو قرآن بیان فرما رہا ہے، ہماری اصلاح کے لیے بیان فرما رہا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین اسی تردد کا، اسی وہم اور شک و شبے کا شکار تھے، اور لکھا ہے مفسرین نے کہ وہ بدبخت اپنے گھروں میں خوش ہوتے تھے کہ کفار مکہ سے تو مسلمان بچ گئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے ہیں، قیصر روم بہت بڑی طاقت ہے، عیسائیوں کی طاقت بہت بڑی ہے، یہ جائیں تو صحیح تبوک، ان میں سے کوئی واپس پلٹ کے نہیں آئے گا۔ منافق خوش ہوتے تھے، اور اللہ کی شان و عظمتوں پہ قربان جائیے، اللہ کے رسول 30,000 کا لشکر لے کر گئے ہیں تبوک، جو شام کی سرحد پر تھے، وہاں حضور تشریف فرما رہے ہیں، اور قیصر روم کو سامنے آنے کی جرت ہی نہیں ہوئی ہے، وہ دبک کر اپنے شہروں اور قلعوں میں چھپ کے رہ گیا۔ اللہ کے رسول نے شام اور رومیوں کی سرحد پر جتنے بھی علاقے تھے وہ سب فتح کیے، وہاں کے عیسائی حکمرانوں نے جزیہ دینا قبول کیا اور ذلیل و رسوا ہو کر مسلمانوں کے تابع فرمان ہو گئے، اور رسول اللہ فاتحانہ شان سے مدینہ طیبہ واپس تشریف لے آئے۔ وہ منافقین جو انتظار میں تھے کہ قیصر روم تو چھوڑے گا نہیں، عیسائی تو بڑے طاقتور ہیں، ان کے ہتھیار، ان کی ٹیکنالوجی، ان کی طاقت، ان کی تعداد، ان کا لشکر، ان کی جو ہے وہ جنگی حکمت عملی، یہ ایسے ہیں کہ یہ کبھی بچ کر نہیں آئیں گے۔
اللہ پاک نے پھر دکھا دیا غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک، بتا دیا، دکھا دیا کہ اللہ کا محبوب جہاں تشریف فرما ہوتا ہے، محبوب کے سچے جانثار جہاں ہوا کرتے ہیں، وہاں رب کی رحمتوں کا میہ برسا کرتا ہے۔ منافقین نے جب یہ دیکھا پھر اپنے مال لے کر اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آتے کہ حضور قبول کر لیجئے، اللہ کے رسول نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، فرمایا لے جاؤ یہ مال، اللہ اور اللہ کے رسول کو تمہارے مالوں کی حاجت نہیں ہے، یہ تو موقع تھا تمہارے ایمان کی آزمائش کا، اور تم شک میں پڑے رہے، تمہارے تردد ہی نہ نکلے، تمہارے دلوں کے روگ ہی نہ بہتر ہوئے، اب تمہارے مال کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ قل انفقوا طوعا او کرہا لن يتقبل منکم، کھلا اعلان کر دیا، فرمایا حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ خوشی سے خرچ کرو یا مجبوری سے کرو، ہرگز ہرگز تم سے یہ قبول ہی نہیں کیا جائے، انکم کنتم قوما فاسقین، تم تو نافرمان لوگ ہو۔ فرمایا تمہارے خرچ کیوں قبول نہیں کیے جا رہے؟ وجہ یہ ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہو۔ اور پھر عرض کروں گا، آپ کو شاید تھکاوٹ ہو رہی ہو، کافی دیر سے آپ بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہیں، سحری سے بیدار ہیں، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے، لیکن یہ آیہ نمبر 54 سورہ توبہ کی دھیان سے سننے والی ہے۔ میرا وہ بھائی، میری وہ بہن اور وہ سننے والا جو رمضان میں تو نماز ادا کرتا ہے اور سارا سال اسے توفیق نہیں ملتی ہے، وہ ذرا سنیں تو صحیح اللہ منافقوں سے فرما کیا رہا ہے۔ فرمایا ان منافقوں سے مال کیوں نہیں لیے جا رہے، ان کے نفقات یہ جو خود عطیات لے کر آ رہے ہیں یہ واپس کیوں ٹھکرائے جا رہے ہیں؟ فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہیں، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ۔ یہ منافقین کی وہ نمایاں نشانی ہے جو قرآن بار بار بتاتا ہے۔ فرمایا جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، لگتا یوں ہے کہ کوئی مار کے لے کے آیا، یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے جسم میں جان ہی نہیں ہے، ان کی ٹانگیں اور پاؤں ان کا بوجھ ہی نہیں اٹھاتے ہیں، نماز کے لیے کھڑا ہونا انہیں دنیا کا دشوار ترین کام لگتا ہے۔ یہ منافقت کی علامت ہے، جسے نماز جتنی بھاری، جتنی مشکل لگتی ہے اسے علاج کرانا چاہیے، اسے اپنے آپ پر آگاہ رہنا چاہیے کہ قرآن اسے منافقین کی نشانی بتا رہا ہے۔ اور خصوصاً زبان نبوت نے فرمایا کہ فجر اور عشاء کی نمازیں فرمایا یہ منافقوں پر شدید بھاری ہیں، اور ساتھ ہی معلم کتاب و حکمت نے فرمایا اگر منافقوں کو خبر ہو جائے کہ عشاء اور فجر میں اللہ کی رحمتیں برستی کیسے ہیں، رب کا فضل اپنے بندوں کو کس طرح سے اپنے گھیرے میں لیتا ہے، اگر انہیں پتہ چل جائے، فرمایا اگر انہیں گھسٹ کر آنا پڑے، یہ گھسٹ کر بھی فجر کی نماز میں پہنچے، یہ گھسٹ کر بھی عشاء کی نماز میں پہنچے، لیکن ان بد نصیبوں کو خبر ہی نہیں ہے کہ فجر اور عشاء میں رب اپنی رحمتیں بانٹتا کیسے۔ منافقین کی علامت بتائی، لا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالى، سوائے سستی کے نماز کے یہ قریب نہیں پھٹکتے، ولا ينفقون الا وهم کارہون، اور اگر خرچ کرنا پڑے تو مجبوری مارے باندھے کے سوائے یہ خرچ کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتے۔ آیہ نمبر 55 میں فرمائے ان کے مال اور ان کی اولادیں یہ تمہیں حیرت میں نہ ڈالیں، یہ نہ سمجھنا کہ بڑا مال ہے، بڑی اولاد ہے، بڑا قبیلہ ہے، فرمایا یہ تو دنیا کی ظاہری زندگی ہے، اور یہ مال، یہ نعمتیں اس لیے دی ہیں لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ مال بھی ان کے گلے کا طوق بنے گا، یہ قبیلہ، یہ قوت، جو بھی آسائشیں ہیں یہ ان کے گلے کا پھندا بنے گی، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ سو ہر ایک کے پاس مال، دولت، رنگینیاں، گلیمر دیکھ کر یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ بہت سے لوگوں کا مال و دولت ان کے لیے عذاب کی وجہ ہوا کرتا ہے۔ سورہ توبہ میں اس حقیقت کو واشگاف الفاظ میں بیان کر دیا گیا۔ منافقین خود تو راہ خدا میں خرچ نہ کرتے، اور جو مسلمان خرچ کرتے یا اللہ کے رسول مسلمانوں میں فقراء میں تقسیم کرتے، اس تقسیم پر اعتراض کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کے اعتراضات کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اور جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں انہیں سورہ توبہ کی آیہ نمبر 60 میں گن گن کے بتا دیا کہ یہ لوگ زکوٰۃ کے حقدار ہیں، میرا محبوب اگر عطا فرماتا ہے تو اس وجہ سے کہ وہ اس کے حقدار ہیں، اور جو حقدار نہیں ہے اسے نہیں دیا جاتا۔ طرح طرح کی باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کرتے، اس سورہ مبارکہ میں ان کا ذکر کر دیا گیا، ان کے انجام کا بھی ذکر کر دیا گیا۔ اور پھر سورہ توبہ جو 10ویں پارے میں اس کے آخری حصے میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ محبوب اب بس بہت ہو چکا، منافقین کو جو مہلت ملنا تھی سو مل چکی۔ آیہ نمبر 80 میں فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اب آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 بار بھی استغفار کریں لن یغفر اللہ لہم،
اللہ ہرگز ہرگز ان منافقوں کو نہیں بخشے گا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہیں اور فاسقین ہدایت کے قابل نہیں ہیں۔ منع کر دیا گیا کہ محبوب اگر ان میں سے کوئی مر جائے لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، کبھی بھی آپ نے کسی منافق کی نماز جنازہ ادا نہیں کرنی، ان کی مہلت پوری ہو چکی، رسی کھینچ لی گئی، اب ان کی رسوائی اور ذلت کا آغاز ہو چکا ہے۔ ولا تقم علی قبرہ، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھنی ہے، نہ ان میں سے کسی کی قبر پہ آپ نے کھڑے ہو کر دعا مانگنی ہے۔ یہ بدبخت اس لائق ہے ہی نہیں کہ میرا رحمت للعالمین محبوب ان کی نماز جنازہ میں شریک ہو۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کی مرنے کے موقع پر بعض روایات کے مطابق ان آیات کا نزول ہوا، الفاظ عام ہیں، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما دیا گیا، اور 10ویں پارے کا آخر جہاں اس سورہ توبہ کی آیہ نمبر 92 اور 93 منافقین کے احوال ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جو اپنی کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا اپنی ناداری کی وجہ سے معاشی طور پر اتنے وہ کمزور تھے کہ ان کے پاس تبوک تک جانے کے لیے سواری بھی نہیں تھی، ایسے لوگ اگر نہیں گئے تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اور قرآن نے ان کی منظر کشی کی کہ یا رسول اللہ وہ نادار تو آپ کے پاس آئے تھے کہ حضور سواری کا انتظام ہو جائے تو یہ نادار جان حاضر ہے کہ راہ خدا میں قربان کر دی جائے، لیکن اے محبوب قلت لا اجد ما احملکم علیہ، آپ نے فرما دیا کہ میرے پاس اب سواری دستیاب نہیں ہے۔ تولوا، وہ واپس مڑے، واعینہم تفیض من الدمع حزنا، اے محبوب وہ آپ کی بارگاہ سے واپس جا رہے تھے، ان کی آنکھیں اشک بار تھیں، وہ آنسو بہا رہے تھے، ان کی جیبیں خالی تھیں لیکن ان کے دل نور ایمان سے بھرے ہوئے تھے، وہ حاضر ہوئے تھے اپنی جانیں لے کر، آپ نے واپس لوٹا دیا تھا، ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ ان کی جیب میں وہ تھا ہی نہیں جو راہ خدا میں خرچ کر سکیں، جان تھی وہ لے آئے، آپ نے واپس پلٹا دی، فرمایا ان پر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، وہ اللہ کی رحمتوں کے حقدار ہیں۔ گناہ ان پر ہے اور اصل رسوائی انہیں ہوگی کہ جو غنی ہونے کے باوجود، دولت ہونے کے باوجود، کوئی عذر نہ ہونے کے باوجود غزوہ تبوک سے پیچھے رہے، رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، پیچھے رہنے والوں کے ساتھ رہنے میں وہ خوش رہے، طبع اللہ علی قلوبہم، پھر اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، فہم لا یعلمون، اور انہیں اس حقیقت کا شعور بھی نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی پاک مقدس و لا ریب کلام کی آیات بینات کا درست فہم اور اس کے مطابق عقیدہ و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔